ناجی صاحب نے ان تمام معاملات کے درمیان ہمیں جوائن کر لیے جی، تو آپ کا بہت زیادہ انتظار بھی کہیں نہ کہیں ہم کر رہے تھے کہ آپ آئیں تو آپ سے بھی سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جا سکے. کیا کہیں گے؟ غیر ختمی غیر سرکاری نتائج کا نتیجہ تو آتا ہی جا رہا ہے، پر ہمیں ابھی تک آفیشیل نتائج سامنے نہیں آ سکے. تو آپ کو ابھی کیا لگ رہا ہے کہ کون سی جماعت ایسی ہے جو کہ اپنی جیت سامنے لے کر آ سکے گی؟ دیکھیں جی، اس میں جو سنگل لارجسٹ ونر اگر کوئی ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد امید، اب ہمارے جتنے بھی دوست خاص طور پہ پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس جو منا رہا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں، وہ خوشیاں منانے میں بہت جلدی کر رہے ہیں، اور یہی ان کی تھرو آؤٹ پالیٹکس ہے کہ وہ بہت ایموشنل ہو کے رد عمل فوراً دیتے ہیں. اب ان کا تصور یہ ہے کہ ان کی سپورٹڈ، انہوں نے جس کو سپورٹ کیا جیتے وہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کا رول ختم ہو چکا ہے کل جب پولنگ ختم ہوئی. اب یہ آزاد امیدواروں کے ہاتھ میں بات چلی گئی ہے. بالکل. آزاد امیدوار جو ہوتا ہے یہ کسی پارٹی ڈسپلن کے تحت نہیں ہوتا. آزاد امیدوار پہ کس طرح کا کوئی آپ قانونی ڈسپلن نافذ نہیں کر سکتے، وہ بنیادی طور پر آزاد ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. آزاد امیدوار ہماری پوری تاریخ میں عام طور پر وہاں دیکھتا ہے، وہاں جاتا ہے جہاں سے اس کو بلیسنگ کہا جاتا ہے. یعنی جس طرح پیپل پیٹریوٹ اس کی ایک مثال ہے جی، وہ تو باقاعدہ توڑ لیا گیا. ہمارے یہاں تو جماعتیں توڑ دی جاتی ہیں. آزاد امیدواروں کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ پی ٹی آئی نے جب گورنمنٹ بنائی تھی تو وہی لوگ آ کے اتحادی ملے تھے تو پھر حکومت بنی تھی نا. اتحادی پیچھے ہو گئے، حکومت گر گئی. اب آزاد یہ جس کے ساتھ جائیں گے حکومت اس کی ہوگی. یعنی ناجی صاحب بھی کہا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں آزاد امیدواروں اس میں لطیفہ دیکھیں آپ. اس میں سب سے بڑا لطیفہ کہیے یا اس کو ایک یعنی گراؤنڈ پالیٹکس اور پاور پالیٹکس کا فرق کہیے، یہ جتنا ویزیبلی ہمارے ہاں دکھائی دے رہا ہے بہت دلچسپ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پڑھنے والا ووٹ قومی اسمبلی میں اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی طاقت ہوگا. یہی ہوں گے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو دیکھیں گے، جن کو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہا جائے گا ادھر جاؤ وہ ادھر جائیں گے، ادھر جاؤ وہ ادھر جائیں گے. ظاہر ہے یہی سب سے بڑی طاقت ہوگا. اچھا، اب آگے رہی بات کہ سنگل لارجسٹ جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اب اس پہ آ جائیں. تو سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اب تک کے نتائج کے مطابق وہ نون لیگ ہے جی. ٹھیک ہے جی. پنجاب اسمبلی میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. تو اب سنگل لارجسٹ جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اب اس کے پاس دو راستے ہیں. یا وہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کے کولیشن گورنمنٹ وہ جس طرح کی ہے ماضی میں بنتی رہی ہے اس طرف چل پڑے، وہی دیکھ رہے ہیں، چل پڑے اس طرف چل پڑے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کوئی مضبوط حکومت نہیں ہوگی. یہ وہ چیز نہیں ہوگی کہ آپ کا جو جی چاہے آپ کریں. شریف صاحب کی بات درست ہو گئی. تو یہ اس طرح کی چیز ہوگی. دیکھیے اگین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی وہ کوئی بہت بڑی اکثریت ان کے پاس نہیں تھی، وہ اتحادیوں کے بل پہ. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب تک وہ ون پیج قائم رہا حکومت پوری طاقت سے کی انہوں نے، یعنی وہ کمزور حکومت کسی طرح نہیں تھی. اچھا، لیکن جب وہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے اتحادی کھوئے اہم والے، تو وہ یعنی اہم والے اتحادی کھوئے، اس کا ریفلیکشن اسمبلی میں آ گیا. جب ریفلیکشن اسمبلی میں آیا حکومت گر گئی. اچھا، اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ان لیگ کی ہوگی، وہ جب تک اپنے جو آپ کہیے جو اہم اتحادی ہیں جب تک وہ ٹھیک رہیں گے تو حکومت ان کی بہت مضبوط چلے گی. اگر ون پیج ان کا قائم رہا، اور جیسا کہ لگتا ہے کہ اناؤنسڈ ایک وجود میں آ چکا ہے، تو حکومت ان کی بڑی مضبوط ہوگی. لیکن تب تک ہوگی جب تک ظاہر ہے کہ معاملات ہر کوارٹر میں ٹھیک ہوں گے، ورنہ ان کو ظاہر ہے کہ یہ بیساکھیوں پہ کھڑے ہوں گے، کبھی بھی ان کو ہلایا جا سکتا ہے. کے بارے میں تو مشہور بھی ہے، وہ اپنے اتحادیوں کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلتے ہیں. دیکھیے یہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت سارے ifs and buts ہوتے ہیں، لیکن تجربے کار بہرحال وہ ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں انہوں نے اتحادیوں کو تو خوش کر دیا لیکن نیچے جھاڑو پھر گیا، ووٹ بینک پہ جھاڑو پھر گیا. اچھا، اب بھی اگر اب یہ بہت مشکل امتحان ہے کہ وہ ایک طرف سے اتنے آزاد امیدوار، دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں، تو پھر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی آزاد امیدواروں کا ایک گروپ بنے اور وہ حکومت فارم کر لیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. صحیح. لیکن اس سے انتشار میں اضافہ ہوگا. ناجی صاحب، یہ ملاقات آئندہ کی مشاورت کے لیے ہوگی ڈیفینیٹلی. ممکنہ طور پر اب پی ایم ایل این کی جانب سے آگے کا لاہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا.
اتحادی دیگر جماعتوں کے ساتھ ملیں گے یا جو آزادوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے؟ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی. دیکھیے پارٹی جو پالیسی ان کا جو ڈیسیجن ہے وہ تو سامنے آ گیا. مریم نواز نے نہ صرف یہ کہ بلکہ انہوں نے تو یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ افتتاحی جو وکٹری اسپیچ ہے وہ آج میاں نواز شریف وکٹری اسپیچ دے دیں گے. تو یہ تو آپ کو ایک بات تو وہاں سے واضح ہو کے سامنے آ گئی. اچھا اسحاق ڈار صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں, یعنی ان کی پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے. اب آپ شہباز شریف صاحب کا جو وہاں پہ جانا ہے, ظاہر ہے کہ ممکن ہے ان کا وہاں جانا اس وکٹری اسپیچ میں کچھ اپنے پوائنٹس, ظاہر ہے کہ وہ مشاورت تو ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو رابطے ان کے جہاں جہاں بھی ہیں, ظاہر ہے کچھ وہ اپڈیٹس وغیرہ بھی وہ دینے جائیں گے. تو جہاں تک اب یعنی یہ فیصلہ کہ کیا پی ایم ایل این خود کو اس تمام ایکسرسائز سے الگ کر کے بیٹھے گی یا وہ حکومت میں جائے گی, یہ تو کنفیوژن اب ختم ہو گیا. یعنی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم حکومت بھی بنانے جا رہے ہیں, ہم وکٹری اسپیچ بھی دینے جا رہے ہیں. لیکن سپلٹ مینڈیٹ ہے نا پھر وہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقت ہے وہ آزاد امیدواروں کے اس پورے گروپ کے پاس ہے. اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آزاد امیدوار کا جو گروپ ہے, اس کو پلیز میں دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ اس کو سمجھیں. جو پارٹی ڈسپلن جب موجود تھا اور یعنی ایک اس وقت بھی فلور کراسنگ ہم نے بڑی بھگتی ہے. ہم نے لوٹوں کا تماشا ایک پوری دہائی ہم نے دیکھا ہے. پیپلز پارٹی اور نواز شریف کا ایک مقابلہ مرکز اور پنجاب میں, اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں. یہ پارٹی ڈسپلن یعنی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتنے والے فلور کراسنگ کر جایا کرتے تھے, جس کے لیے باقاعدہ ترمیم قوانین میں کرنی پڑی کہ اس کو پھر وہ بنایا گیا. جب پارٹی ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے تمام لوگوں پر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا, اس کے باوجود پیٹریاٹ پیپلز پارٹی نکل آتی ہے. تو آزاد امیدواروں کا جو اتنا بڑا گروپ ہے, یہ اس کو یہ تصور کر لینا کہ یہ ایک کسی ڈائریکشن پہ چل پڑے گا سارے, یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بلوچستان مثال کے طور پہ آبادی کے لحاظ سے بڑا چھوٹا سا صوبہ, عوام میں دوبارہ نہیں جانا انہوں نے. نہیں عوام کا مسئلہ وہ 5 سال کے بعد یا 4-5 سال کے بعد ہے. عوام کا جو کام تھا وہ کل ختم ہو گیا. اب یہ آزاد امیدوار نے طے کرنا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے, وہ کسی پارٹی ڈسپلن کا ماتحت نہیں ہے. اچھا جو آپ نے بات کی ہے, یہ اخلاقی کردار یا یہ بلند اخلاقی اصول پاور گیم میں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. لیکن چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ یقیناً کچھ اتنے اخلاقی طور پر کردار کے ایسے لوگ ہوں گے جو لوٹا بننا پسند نہیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ کتنے فیصد ہوں گے؟ سوسائٹی دیکھیے ہماری کیا ہے, پاور گیم دیکھیے کیا ہوتی ہے. میں بہت ہی بڑا مارجن چلے جی آپ کو دیتے ہیں کہ ہم بہت ہی اخلاقی بلندی کا شکار معاشرہ ہے اور ہمارا وہ ایک ریفلیکشن جو ہے ہمارے سیاستدانوں میں نظر آتا ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ 50% جو اپنی یعنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو باقی 50 تو رہ جائیں گے نا. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ناجر صاحب کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو وہ ساتھ ملا لیں گے, لیکن کیا ہم دوبارہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد دیکھ سکتے ہیں ورسز آزاد امیدوار؟ نہیں میرا نہیں. I don't know. دیکھیے یہ ایک پرانا فارمولہ ویسے زیر بحث آیا تھا, جس فارمولے میں یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اس حد تک اتحاد کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, ہم سب نے یہ فارمولہ سنا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ آصف زرداری کو بنا دیا جائے گا جو ہے اور نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہو جائیں گے. اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہم پہلے یہ فارمولہ ڈسکس ہو چکا ہوا ہے. ممکن ہے کہ ٹیبل سے یہ دوبارہ نکل آئے. اب یہ جب تک حتمی نتائج اصل میں نہیں آتے نا, جب تک حتمی نتائج آفیشیلی ہمارے سامنے نہیں آتے, تب تک یہ ہوائی ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں. جس طرح سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ جو پلیئرز ہیں ایکچوئل پلیئرز, ہم تو بیسیکلی کمنٹیٹرز ہیں جی, کھلاڑی کھیل رہے ہیں, ہم کمنٹری کر رہے ہیں. یہ جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں اس وقت, یہ نتائج جو ڈیلے ہو رہے ہیں وہ کھیل تو جاری ہے نا.